تو مولا علی بتائیے ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں بل رأی رأیت، ابو بکر کو ہم نے خلیفہ بنایا، مشاورت سے خلیفہ بنایا، شورا نے خلیفہ بنایا۔ اچھا مولا علی یہ بتائیے آپ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ سب نے مشاورت سے خلیفہ کیوں بنایا؟ مولا علی کا فرمان سنیے، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، جب مصطفیٰ کریم دنیا سے پردہ کر چکے ہم نے اپنے امور میں غور و فکر کیا کہ کون ہے جو ہمارے بعد مصطفیٰ کا نائب بن سکتا ہے، جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے ہمارے امام بننے کا، وہ کون ہے؟ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اب مولا علی پاک فرماتے ہیں فاخترنا، مولا علی کا یہ فرمان سننا دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ۔ او سنگیہ نیندر آئیے، میں بڑی دیر دا ویخدہ بیٹھا یار، کوئی عمران خان نار کوئی لنک شکت نہیں ملا ہے، یہ وزیر داخلہ کوئی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا چلو توجہ کرو نا، توجہ ہے کوئی نہیں، توجہ ہے کوئی نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو برکت دے، توجہ کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جملہ سننا مولا علی کا، فاخترنا لدنیانا مرضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، مولا علی فرماتے ہیں اس ابو بکر کو ہم نے دنیا کی امامت و خلافت کے لیے چنا جس کو مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں ہمارا دین کا امام بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جی، سبحان اللہ۔ فکانت الصلاۃ عظیم الاسلام وقوام الدین، مولا علی فرماتے ہیں تم نماز کی امامت کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ دین کی بزرگی کا نام ہے، دین کے قیام، دین کو قائم کرنے کا نام ہے۔ آگے مولا علی کیا فرماتے ہیں فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ فکان لذالک اہلا، وہ اس کے اہل بھی تھے، لم یختلف علیہ منا اسنان، اس میں کسی اختلاف بھی نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر حق وعرفت الاطاعت، میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا اور ابو بکر کو اس کا حق دیا۔ اب میرا ایک سوال سننا، سوال سننا، مولا علی کا یہ فرمانا فاخترنا لدنیانا مرضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اس ابو بکر کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے چن لیا جس کو مصطفیٰ نے ہمارا دین کا امام بنایا۔ تو بقول مولا علی کے دنیا کا امام ابو بکر ہے، دین کا امام بھی ابو بکر ہے۔ جو کہتے ہیں جی ظاہری خلافت جو ہے نا وہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی خلافت جو ہے وہ کیا نام ہے روحانی خلافت، باطنی خلافت اس کے اہل مولا علی ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل باطنی طور پہ ہیں اور دنیاوی طور پہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر پاک ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اب مجھے یہ بتا کہ کیا مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے نا فبایعنا ابا بکر، میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ کہا جی موجود ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تصوف والی بیعت ہوتی ہے روحانیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا چل تو ثابت کر کوئی ایک حوالہ لا کہ ابو بکر نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو، تو ایک حوالہ لا میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، ایک حوالہ لا، کہیں سے نکال۔ مولا علی نے کہا میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ابو بکر پاک نے مولا علی کی بیعت نہیں کی۔ اچھا اگلی بات میں کہتا ہوں، سلسلے کتنے ہیں؟ چشتی، قادری، سہروردی، یہ کن سے چلے؟ مولا علی پاک سے۔ سلسلے نقشبندیہ کس سے چلا؟ سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے۔ اچھا اگر مولا علی کی روحانی طور پہ بیعت نہیں کی صدیق اکبر نے تو سلسلے نقشبندیہ تو ویسے ہی اڑ جائے گا، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک اگلی بات اور بھی کہتا ہوں، سوال ہے پتہ نہیں 50 کے نہیں بھئی، سلسلہ قادری، چشتی، سہروردی یہ چلا مولا علی سے، تو مولا علی سجادہ نشین روحانی طور تے مولا حسن مولا حسین نو بنایا سی، کس نو بنایا سی؟ حسن بصری نو بنایا سی۔ کیا بات،
بسوڑی شاہ لسوڑی شاہ کٹے شاہ جتنے بھی شاہ اور تتر شاہ بٹیر شاہ بٹیرے والی سرکار تتر والی سرکار لٹا والی سرکار جڑیاں بھی سرکار ہیں سوال کرو ان سے مولا حسن بھی اہل تھے امام تھے مولا حسین بھی اہل تھے لیکن مولا علی نے ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا جانشین کیوں بنایا کیوں نہیں بنایا حسن بصری کو کیوں بنایا اور ادھر سلسلے نقشبندی چلا کس سے ابو بکر پاک سے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ عبد الرحمن کو جانشین بنایا سجادہ نشین بنایا انہوں نے سفیان حضرت سلمان فارسی کو کیوں بنایا سمجھ کوئی نہیں آئی اللہ کرے 55 جو آج دا سودا سے علوی دا میں بڑا کچھ بچائی بیٹھا جڑا پیش نہیں کیتا کیونکہ تسا پرانے میرے سنگی ہو اے جتنا تسا وقفہ دیں دے ہو اس وقفے نال بیماریاں بہت زیادہ پھٹ پونی ہیں توجہ کوئی نہیں ہے وقفہ گھٹ رکھیا کرو تو سمی حکومتی پالیسی رکھیے بھی 2 ہی بچے بس وہی اچھے توجہ کرنا یہ بڑی پکی باتیں میں کر رہا ہوں جس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس یہ جناب پیر دا پتر پیر دا پتر دا پتر پیر دا پتر دا پتر سجادہ نشین دا پتر دا پتر سجادہ نشین میں کیا ایک کم مولا علی تو کوئی نہیں کیتا ایک کم مولا صدیق تو کوئی نہیں کیتا ہاں بیٹا آل ہو تو بٹھاؤ سجادے پہ نہ آل سجادہ نشین کیسے بن سکتے ہیں جس کے عقیدے میں گڑبڑ پیدا ہو جائے وہ سجادہ نشین بن سکتے ہیں جس کے عمل میں گڑبڑ پیدا ہو جائے وہ سجادہ نشین بن سکتے ہیں نہیں جو اہل ہے اس کو سجادہ نشین بناؤ اہل وہی ہوتا ہے جو عقیدے میں بھی ڈنڈی نہ مارے اعمال افعال اقوال احوال میں بھی مصطفیٰ کریم کی سنت کا پیروکار جہاں سمجھئیے آج سجادہ نشین ہے ہمارے دادا جی میں آکھے جی انہوں نے سلام 2 ہتھے سلام ہے تو ذرا اپنا تعارف کرو تو سن کون ہو سمجھ کوئی نہیں آئی ہمارے دادا جی کی یہ کرامت ہمارے ابا جی موقع تو اڈے دادا جی نو سلام ہے انہاں دی جتیاں ساڑے سر دا تاج تو سا اپنی گل کرو دادے دا نا لے کے پروٹوکول دادے حالت کم شیطانہ لے سمجھ کوئی نہیں آئی دادے والا پروٹوکول لینا ہے تو کام بھی دادے والے کرو دادے والا پروٹوکول لینا ہے عقیدہ دادے والا رکھو میں سب جتنی گدی ہیں سب کو کہہ رہا ہوں عقیدے میں بھی کمزوری نہیں عمل میں بھی کمزوری نہیں واہ مولا علی پتر اہل بھی سن ہے نا جی کیا بات نہیں مولا حسن بصری اچھا حسن بصری کون ہے جنہوں نے تربیت پائی مولا علی کی بارگاہ میں حسن بصری جنہوں نے روحانیت پائی مولا علی سے حسن بصری جن کی پرورش کی مولا علی نے جن سے سلسلہ قادری سلسلہ چشتی سلسلہ سہروردی کس سے چلا حسن بصری مولا علی کے خلیفہ مولا علی کے سجادہ نشین مولا علی کے نائب مناب سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ یہ روحانی خلیفہ مولا علی نے نائب بنایا کس کو حسن بصری کو اب حسن بصری سے پوچھو کہ افضل کون ہے حسن بصری سے پوچھو حسن بصری سے پوچھو امام لالقائی علم العقائد کے 4تھی صدی کے امام ان کے علم العقائد پڑھو امام حسن بصری سے پاس کوفہ کے لوگ آئے انہوں نے کہا جی بتاؤ افضل کون مولا علی یا ابو بکر انہوں نے منہ موڑ لیا ان سے بات کرنا گوارا ہی نہیں کی اور بھری مجلس میں کہا ان سے پوچھو یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں افضل کون فرمایا افضل وہی ہے جس کو مولا علی نے افضل کہا وہ صدیق اکبر ہے سمجھ کوئی نہیں آئی اب بتاؤ سامنے نزید سے بچے کھیل رہے ہیں تو سر توجہ میری طرف کرو افضل البشر بعد الانبیاء بالتاک اچھا میں ان قرآن دی آیت پڑھنے لگا اچھا توڑی سبحان اللہ تو پتہ چل رہا بھائی کم اینڈ لگ گیا توجہ کوئی نہیں
میں نے کہا حسن بصری، حسن بصری، حسن بصری، امام حسن بصری سلسلہ قادری چشتی سہروردی میں مولا علی کے نائب خلیفہ، جن کی پرورش کس نے کی، جن کو روحانی خلیفہ کس نے بنایا، جن کو ولایت کس نے سونپی، سلسلہ قادری چشتی سہروردی مولا علی کے بعد کس سے چلا؟ اب پڑھو ذرا، امام ابو بکر محمد بن حسن آجری رحمت اللہ علیہ، چوتھی صدی کے امام، ان کی کتاب الشرعیہ وہ کھولو۔ مولا حسن بصری، حضرت قتادہ نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا امام حسن بصری سے کہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو امام حسن بصری جن کی پرورش مولا علی نے کی، قال لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ مولا علی کا یہ امام حسن بصری کا یہ فرمان ہو، سیالوی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق بڑی دیانتداری سے میری بات سنیں، بڑی دیانتداری کے ساتھ۔ کیا وہ صحابی، اب میں بڑے دھیمے انداز میں، میٹھے انداز میں آپ سے بات کرنے لگا، کیا وہ صحابی ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرے کہنے سے تھوڑے ہو جائیں گے، دلیل دو، دلیل مانگو گے نا؟ آؤ دلیل، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ایک غلام نے آپ سے پوچھا کہ امیر معاویہ وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا؟ دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ، فرمایا چپ کر، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 531 ہے، اور راوی خود حضرت ابن عباس ہے، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ او جوان کدھر جانے ہیں؟ اوے سنگیا، اوے گل تو سننا، کدھر جا رہے ہیں؟ ہون نہیں اٹھنا، نا نا نا، میں سنگیا گل ختم کرنے لگا، ہون سارے اکٹھے نکل سا، توجہ کرو ذرا بھائی، توجہ، یہ بخاری شریف ہے۔ اب دلائل، یہ ساتھی شاید ویسے ہی جا رہا تھا، بات یہ ہے دلائل سنو، دلائل بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، میرے نبی کے سگے چچا کے بیٹے نے ان کو صحابی کہا کہ نہیں؟ اب آئیے اگلی بات، صحابی کے لیے حکم کیا ہے؟ جامع الترمذی کھولو، میرے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے نبی نے فرمایا اوے میرے غلاموں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے کسی صحابی سے محبت کرے گا اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں مجھ محمد کا پیار ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھے گا اس کی وجہ یہ کہ اس کے دل میں میں محمد کا بغض ہے۔ اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ صحابی، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ صحابی کے لیے حکم کیا ہے؟ محبت اور بس محبت۔ اب اگلی بات، کیا وہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ میرے کہنے سے نہیں، دلیل سنو، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے نبی نے فرمایا جو سمندر پار سب سے پہلے جہاد کرے گا اس گروہ پر، اس لشکر پر جنت واجب ہے۔ اب رکھو سر پہ قرآن، یہ سب سے پہلا لشکر کون سا تھا؟ یہ سب سے پہلا بحری بیڑا اسلامی کس نے تیار کیا تھا؟ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا۔ اس لیے یہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 410 کے حاشیے پہ دیکھو، امام ابن حجر اسقلانی جیسے محدث فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں زبردست منقبت امیر معاویہ کی کہ خود مصطفیٰ ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں۔ پھر اگلی بات جناب فضائل الصحابہ پڑھو، فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے سیر فہرست فضائل معاویہ کا پورا باب لایا، اور اس میں سیر فہرست حدیث کیا ہے؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا بھی علم عطا فرما، حساب کا بھی علم عطا فرما، اور اس کو دوزخ سے دور رکھ۔ اب تیسری دلیل
سننا، سنن سعید بن منصور سے پڑھ رہا ہوں، کتاب المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک روایت کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت طفیل عمر بن شرحبیل تابعی رسول، عمر بن شرحبیل تابعی رسول، جو تابعی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر وقت میرے دل میں یہ بات مچلتی رہتی تھی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا کی، مالک مولا علی اور حضرت امیر معاویہ کے معاملات مجھ پر کھول دے، تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ یہ عمر بن شرحبیل تابعی رسول کہتے ہیں، حوالہ دیا سنن سعید بن منصور کا اور کتاب المصنف کا۔ یہ کتاب امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام بخاری کا بھی استاد ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ تخت لگا ہوا ہے، میرے مولا علی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا، آپ اس نورانی تخت پہ بیٹھے ہیں جو جنت میں لگا ہوا ہے، اور ساتھ محبین بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا دیکھ لو اللہ کے کرم اور فضل۔ کہا جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی وہ کدھر ہے؟ کہا ذرا مڑ کے دیکھ، دیکھا تو جناب اسی جگہ پہ پچھلی طرف جناب والا اسی طرح کا ایک درخت نورانی چمک رہا ہے، اوپر امیر معاویہ بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے بھی پوچھا آپ نے تو ایک دوسرے کو قتل کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا دیکھ لو اللہ نے ہم پر فضل کمایا۔ چوتھی دلیل البدایہ والنہایہ 8ویں جلد پڑھو، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں اور تابعی رسول ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کو بلاؤ، علی آئے، میرے نبی نے دروازہ بند کر دیا۔ معاویہ کو بلاؤ، معاویہ آئے، میرے نبی نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا علی نکلے، مولا علی نے فرمایا اللہ کی قسم میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر معاویہ نکلے، فرمایا اللہ کی قسم میری بخشش ہو گئی۔ تو سب چکے کٹ دے ہو۔ پھر یہی البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد، محمد بن سیرین وہ بھی تابعی رسول ہیں اور وقت کے جلیل القدر محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، امیر معاویہ کے جب آخری وقت آیا تو وہ اپنے رخسار زمین پر رگڑتے تھے اور اتق اللہ کی صدائیں دیتے تھے۔ فرمایا یہ آثار بتاتے ہیں کہ ان کا خاتمہ بالخیر بالایمان بالعافیت ہوا ہے، جنتی ہونا ثابت ہو گیا۔ اب اگلا سوال کہ جناب مولا علی سے ٹکرائے تو کیا مولا علی سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے؟ بڑی خاص بات ہے، توجہ کرنا۔ ذرا مسند احمد کی حدیث پڑھو اور مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے نبی فرمایا صحابہ تم میں سے ایک وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرے گا، قتال کرے گا۔ ابو بکر پاک نے کیا نبی میں نہیں، عمر پاک نے کیا نبی میں نہیں، یا نبی کون؟ فرمایا وہ جو جوتے گانٹ رہا ہے۔ دیکھا تو مولا علی جوتے گانٹ رہے تھے۔ تو مولا علی نے جن سے جنگ کرنی تھی ان کو میرے نبی نے پہلے سے کیا کہہ دیا تھا؟ مسلمان۔ مولا علی جن سے قتال کر رہے ہیں ان کو مصطفیٰ نے کافر نہیں کہا۔ آپ بخاری اور مسلم پڑھ، میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین۔ آج کے سید کو میں اور آپ سید کہتے ہیں، مولا حسن وہ سید ہیں جن کو خود مصطفیٰ نے سید کہا۔ یہ بخاری اور مسلم پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرا سردار پتر حسن دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب مولا حسن کس سے صلح کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں۔ جنگ کس سے ہوئی؟ مولا علی سے ہوئی۔ جنگ ہو چکنے کے بعد جنہوں نے مولا علی سے جنگ کی ان کو مصطفیٰ نے پہلے سے کیا فرمایا تھا؟ مسلمان۔ اب چلو آئیے ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات کہتا ہوں بطور چیلنج کہتا ہوں، پوری کائنات کے جتنے رل گڈر قسم کے سنی، جتنے تفضیلی رافضی سنی بنے پھرتے ہیں، رافضی تفضیلی، سب کو میں سوال کرتا ہوں اور چیلنج کر کے کہتا ہوں مجھے بتاؤ اگر مولا علی سے لڑے امیر معاویہ، اگر وہ کافر ہوتے مولا حسن ان سے صلح کرنے سے پہلے کہتے پہلے کلمہ پڑھو۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ، کمال دکھاؤ یہ لفظ اگر دوسرے جنم میں دکھا سکتے ہو۔ اچھا مولا حسن نے کہا کہ تم سے خطائے معصیت ہوئی ہے، پہلے توبہ کرو۔ گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اتنی بڑی بات، اور پہلی دفعہ سٹیج پہ کر رہا ہوں، یہ بھی پکی بات ہے، پہلی دفعہ سٹیج پہ کر رہا ہوں۔ مولا حسن نے صلح کرتے وقت کہا کہ بھائی آپ سے تو بہت بڑا جرم ہوا، مولا علی سے آپ لڑے، اس لیے پہلے توبہ کریں، پہلے رجوع کریں، پھر صلح ہوگی۔
کیا مولا حسن جیسے امام پہ یہ فرض نہیں تھا کہ ان کو دعوت دیتے؟ کیا بات، کہ تم تو علی حق کا امام خلیفہ راشد کے خلاف لڑے ہو، اس لیے تم باغی ہو، تم دار اسلام سے خارج ہو، پہلے کلمہ پڑھو۔ کیا مولا حسن ان کو کافر سمجھ کے صلح کر رہے تھے؟ مولا حسن پہ لازم نہیں تھا کہ حق بولتے کہ تم پر توبہ لازم ہے، تم سے گناہ ہوا؟ اگر مولا حسن نے یہ نہیں کہا تو پھر بتاؤ مولا حسن پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ سمجھ کوئی نہیں ہے آپ؟ بتاؤ مولا حسن نے اگر بات کی ہے تو بتاؤ، اگر نہیں کی تم کیا نکالنا چاہتے ہو پیچھے؟ اور اگلی بات کہنا چاہتا ہوں سادات کی خدمت میں کہ مولا حسن سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو مولا حسن وہ سید ہیں جو امت کو جوڑ رہے ہیں، سچا سید وہ ہے جو امت کو جوڑے توڑے نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بولنے لگا ہوں، مولا حسن نے کس سے صلح کی، کس سے جڑے؟ امیر معاویہ سے جڑے۔ بھئی مولا حسن تو امت کو امیر معاویہ سے جوڑ رہے ہیں اور تم توڑ رہے ہو۔ تم کس کے مشن پہ ہو؟ ہم تو حسن کے مشن پہ ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ اور پھر یہ بات بھی بطور چیلنج ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ کے دور میں 12 سال رہے مولا حسن، 20 سال رہے مولا حسین، ایک جملہ دونوں بھائیوں کا امیر معاویہ کے خلاف دکھا دیا۔ جو لوگ بک بک کرتے ہیں نا جی، او جی ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب بات ہے یار، یہاں میرے باپ کو گالی دے اور پھر مجھے نذرانہ پیش کرے تو میں تو اس کے منہ پہ ماروں گا۔ اور عجیب بات ہے کہ مولا حسن مولا حسین ہر مہینے جناب والا اتنے بھاری رقمیں بطور ہدیہ قبول کرتے، 10 لاکھ درہم و دینار۔ میں نے کہا اور کتابوں میں بھی ہے، پر داتا علی حجویری کو تو سید مانتے ہیں۔ داتا علی حجویری آج کے سیدوں سے بڑے سید ہیں، جن کا نام بھی علی حجویری، سچا سید، اللہ کا ولی۔ انہوں نے کیا کشف المعجوب میں نہیں لکھا؟ مولا حسن مولا حسین کو نذرانے پیش نہیں کیے جاتے تھے؟ 10 لاکھ درہم و دینار یومیہ ماہانہ، اور وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے نا کہ نہیں ہم اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ تم ممبروں پہ میرے بابا علی کو گالیاں دیتے ہو، بابا علی کو گالیاں نہیں کر رہی اور بیٹے نذرانے قبول کریں گے۔ اور بن گھڑت کس سے کہانیاں لوگوں کی، کوئی ایک بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بدمعاش اگر کرتا تھا اس کو امیر معاویہ پہ کیوں تھوپتے ہو؟ اچھا کبھی کہتے ہیں جناب توجہ کرنا، کہتے ہیں جناب بات یہ ہے عمار بن یاسر کو میرے نبی نے فرمایا تھا تم ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، تم جنت کی طرف بلا رہے، علی جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے کو رکھو سر پہ قرآن۔ خود امیر معاویہ نے قاتل کو کیا کہا تھا؟ اگر تم میں ہمت ہے، حلالی خون ہے تمہاری رگوں میں، ہمت کرو اور منہ کھولنا تو بڑی دیکھ بھال کے کھولنا، کیونکہ یہ راستہ میں نے دیکھا ہوا ہے اور میں کتنا ڈرتا ہوں یہ ساروں کو پتہ ہے، جنگ والوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بڑا تسلی کر کے مطالعہ کر کے کتابیں کھنگال کے کہ جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا اس کو امیر معاویہ نے کیا کہا؟ امیر معاویہ نے خود کہا تو جہنمی ہے، تو نے عمار بن یاسر کو قتل کیا۔ تم ساروں پہ لپیٹ دیتے ہو جناب، سمیٹ دیتے ہو۔ ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات کہتا ہوں، اچھا وہ دوزخ کی طرف بلا رہے تھے، کون؟ جو امیر معاویہ کی طرف تھے، امیر معاویہ سمیت سارے۔ تو پھر میرا سوال ہے، میرا سوال یہ کہ عشرہ مبشرہ میں آپ نے نام سنا ہوگا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اس عشرہ مبشرہ میں 2 شخصیات ہیں، ویسے تو حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن 2 ایسی ہیں جن کو میرے نبی نے مور لگائی، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کو جنتی کون کہہ رہا ہے؟ رکھو ان کے سر پہ قرآن کی جنگ جمل میں وہ کس طرف تھے؟ مولا علی کی طرف سے تھے یا امیر معاویہ کی طرف تھے؟
جی ہاں اچھا چلو اگلی بات سنو. حضرت عقیل مولا علی کے چھوٹے بھائی آل بیت سے ہیں کہ نہیں؟ انہی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پتر مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، 4 پتر حضرت عقیل کے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو رہے ہیں. حضرت عقیل کون ہے؟ مولا علی کے چھوٹے بھائی ہیں، آل بیت سے ہیں. رکھو سر پہ قرآن. یہ کدھر تھے؟ مولا علی کی طرف سے تھے یا حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے؟ جرت کرو گے ان کو جہنمی کہو گے؟ اچھا اگلی بات سنو. مغیرہ بن شعبہ کدھر تھے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے نا. تو مغیرہ بن شعبہ کون ہے جو حدیبیہ کے مقام پہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جن کے متعلق اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ لگاؤ فتوہ. کیا لگاؤ گے؟ اچھا جناب عمر بن عاص کون ہے؟ اٹھاؤ جناب والا. مسند احمد. میرے نبی نے فرمایا دونوں بھائی ہشام بن عاص، عمر بن عاص دونوں مومن ہیں. اور عمر بن عاص کس طرف تھے؟ جن کو مومن مصطفیٰ نے کہا. امیر معاویہ کی طرف تھے. اچھا جناب والا اگلی حضرت ابو موسیٰ اشعری کس طرف تھے؟ اٹھاؤ مسند احمد. میرے نبی نے فرمایا انہو مؤمن منیب، فرمایا وہ ایسا مومن ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے. یہ کس طرف تھے؟ یہ جناب والا حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے. 5373 حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ کدھر تھے؟ وہ ابو ہریرہ کے مولا حسین کے جنازے میں جناب والا جاتے ہوئے گرد پڑ گیا جوتوں پہ. حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر سے گرد صاف کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ دین کس طرف ہے. وہ کس طرف تھے؟ امیر معاویہ کی طرف تھے. آؤ فیصلہ مولا علی سے کرواتے ہیں. بطور چیلنجر کر رہا ہوں. پڑھو طبرانی شریف. مولا علی سے پوچھا گیا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا قتل آیا وقتل معاویہ فی الجنہ. جو میری طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی، جو امیر معاویہ کی طرف سے قتل ہوا وہ بھی جنتی. حدیث نہ ہو سیالوی خطابت چھوڑ دے گا. حدیث نہ ہو جنگ کے جناب کسی بڑے چوک میں کھڑے ہو کے گولی مار دو. اور اگر حدیث نہ ہو تو مجھے کوئی شوق نہیں، صرف آپ کی ترلا کرتا ہوں. اللہ کا واسطہ امت کو پھاڑو مت. بات سمجھیں؟ خود مولا علی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں. مولا علی کے ساتھ لڑتے لڑتے اچھا کئیوں کہتے ہیں جی فلاں نے رجوع کر لی، فلاں ٹھیک ہو گیا. تو میں کہ جن رجوع نہیں کیتا جنگ کردیں قتل ہو گئے، وہ کہ میں جنتین بقول مولا علی دے. وہ کیسے جنتی ہیں بتاؤ تو صحیح. وہ دوستو اس لیے جنتی ہیں کہ مولا علی جانتے ہیں کہ یہ جنگ عنادی نہیں ہے، اجتہادی ہے. میں نے کہا سنو آج کے سارے سجادہ نشین اس ہستی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جن کی مجلس میں بیٹھ کے روحانی خیرات لی قبلِ عالم پیر میرے علی شاہ نے، جن کی بارگاہ میں پیر سید حیدر شاہ جلال پور شریف والے. سنو میرے پیر سیال لجپال کی شان کیا ہے، سنو استانہ عالیہ سیال شریف کیا ہے. یہ عام بات نہیں. قبلِ عالم پیر میرے علی شاہ بیٹھے، سید حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے بیٹھے. اچانک سید حیدر شاہ صاحب یوں کھڑے ہو گئے تو قبلِ عالم پیر میرے علی شاہ پوچھا اوہ حیدر شاہ کیا ہوئی؟ اور میں پیر سیال دیئے گاما پیانی. اللہ اللہ سبحان اللہ. جس پیر سیال لجپال کے گھر کے جانوروں کا احترام سید کرتے ہوں، جہاں سے قبلِ عالم پیر میرے علی شاہ جیسی ہستیوں کو فیض ملا ہو، جہاں سے قبلہ پیر سید حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والوں کو فیض ملا ہو. میں نے کہا شمس العارفین سیالوی قدوۃ الاولیاء صفوۃ الاسفیاء، شمس العارفین سیالوی اس ہستی کا نام ہے جس کی نظر صرف کتابوں کی سطروں پہ نہیں ہوتی، لوح محفوظ کی تقریروں میں. سبحان اللہ. لاجپال لاجپال. سنو حضور شمس العارفین سیالوی پاک، پڑھو ان کی میرات العاشقین کا. اٹھاؤ 28ویں مجلس روافظ کے بیان میں صفحہ 182. حضرت جناب والا قبلہ پیر شمس العارفین سیالوی پاک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا. ایک سید صاحب ہیں جو جناب سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، پر امیر معاویہ کا نام آئے تو بگڑ جاتے ہیں. حضور شمس العارفین سیالوی پاک نے فرمایا سید صاحب کا ایمان کمزور ہے.
ایمان ناقص ہے. فرمایا ایمان کامل اس کا ہے جو حضور کے ہر صحابی کا دل سے ادب کرے. اور حضور شمس العارفین سیالوی پاک فرماتے ہیں کہ سید صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ مولا علی اور امیر معاویہ کے آپس میں جو ٹکراؤ ہے یہ عناد اور بغض کی وجہ سے جنگ ہے. فرمایا نہیں، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ جنگ عنادی نہیں ہے، اجتہادی ہے. بات سمجھیں کہ نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں شمس العارفین سیالوی پاک تو بڑے جم پہ ہو، انہوں نے مسئلے دی سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں آ جائیے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب شریف میں جب یہ کربلا کا قافلہ چلا نا شام کی طرف، اس کا ذکر کرتے ہوئے ٹائٹل کیا دیتے ہیں؟ یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی. اللہ یزید کو ذلیل کرے، اس کے باپ کو نہیں. سیدوں کی بولیاں تو دیکھو، سمجھ کوئی نہیں آئی. آج کئی لوگ بڑے سینہ تان کہتے ہیں ہم اس وقت ہوتے نا تو مولا علی کی طرف سے ہوتے. میں کہ تیرے دادے تقدیر لکھی ہے، ایسی بنگیاں مت مارو. ہو سکتا ہے تم مولا علی کی طرف ہوتے، ہو سکتا ہے تم جناب والا امیر معاویہ کی طرف ہوتے، ہو سکتا ہے تم تیسرے گروہ کی طرف ہوتے جو دونوں طرف نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم چوتھے گروہ کی طرف ہوتے جو دونوں کو لگا رہا ہے. اس لیے لمبی مت چھوڑا کرو. بات وہی ہے جو امام شافعی نے بیان کی اور امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کی، اور وہی بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی نقل کی. وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر ہم وہاں ہوتے تو کسی طرف سے تو تلوار چلاتے. اگر اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے تو ان پر گلے شکوے سے ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے. اگر لغتاً باغی کتابوں میں لکھا ہے تو ہم نے اس کو اصطلاحی معنوں میں باغی بنا دیا. پہلے پڑھو تے صحیح نا اس باغی دا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حضور نے فرمایا اس کا مطلب کیا ہے باغی ہونے کا؟ کہ باغی اسے اس طرف بلائیں گے اور یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر 100% مولا علی کی رائے کو حق سمجھتے تھے. اس صورت میں مولا علی کو حق پر سمجھتے ہوئے اگر عمار بن یاسر دوسری طرف جاتے تو وہ گمراہی کے راستے پہ جاتے، اور جو امیر معاویہ کو حق پر سمجھتے وہ اگر مولا علی کی طرف آتے تو وہ گمراہی کے راستے پہ ہوتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام ربانی مجدد الفسانی کو پڑھو جی. دفتر دوم مکتوب نمبر 36 کو پڑھو. دفتر دوم مکتوب نمبر 36. دفتر دوم مکتوب نمبر 36. نہیں ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لو. امام ربانی مجدد الفسانی. آج کے پیروں کی کیا اوقات ہے مجدد الفسانی کے سامنے؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دفتر دوم مکتوب نمبر 36 فرمایا جو مولا علی کو حق پہ سمجھتا تھا اس پر واجب ہے کہ مولا علی کا ساتھ دے. جو امیر معاویہ کو حق پہ سمجھتا تھا اس پر واجب ہے امیر معاویہ کا ساتھ دے. جو تیسرا گروہ جو سکوت اور خاموشی اس کو حق سمجھتا تھا اس پر واجب ہے کہ چپ بیٹھے، کیونکہ یہ جنگ اجتہادی ہے، اجتہادی ہے، اجتہادی ہے، اجتہادی ہے، انادی نہیں ہے. گل سمجھ آ گئی؟ تو میں نے گل دسو یار، میں نے گل دسو ساجر دے وچ دو قبیلے لڑ پاون تو کو وڈیرا بندہ وچ بیٹھ کے صلح چکراوے، لڑائی ہوئے ادھر بھی قتل ہو جاوے ادھر بھی قتل ہو، کوئی بڑا بندہ بیٹھ کے جناب صلح کروا لے. تو جناب تواڈے علاقے دے مولوی صاحب سپیکر کھول دے چونکہ چنانچہ ایسا ہے ویسا ہے، تو سکسو مولوی صاحب کو تو انہوں خاص قسم دا کیڑا جنہ دی لڑائی آئی انہاں کر لئیے صلح تینوں کیڑی شاید خارش ہے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی تو نہیں کمال نقطہ جی کیا بھائی جنہ دی جنگ آئی انہاں کر لئی صلح. مولا حسن خود مولوی صاحب تو انہوں کیڑی چیز پٹ دی پئی ہے. کو گل سمجھ پلے پئی ہے کہ نہیں پئی؟ انہوں نے صلح کر لی. 12 سال مولا حسن رہے، پھر لفظ بھی نہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف کہا. اچھا کہ اگلی چھلانگ مار دینا، وہ صلح کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں ہوئی. میں کہا اللہ
تینوں آج پتہ لگا داتا صاحب نو پتہ کوئی نہیں امام ربانی نو پتہ کوئی نہیں پیر سیال لجپال نو پتہ کوئی نہیں آل حضرت نو پتہ کوئی نہیں اچھا میں ایک بات سب سے بڑی شرط کہتے ہیں جی وہ جی مولا حسن شرط رکھی ہے بھئی توڑے تو بعد تساں اے خلافت مینوں دے سو ٹھیک ہے میں کہا یہ آئی آکھے جی تو میں کہا یہ دسو بھئی جب مولا حسن شہید ہو گئے 12 سال تو بعد شہید ہو گئے تو یہ شرط ویسے ہی مفقود ہو گئی سمجھ کوئی نہیں آئی کوئی پڑھو یار اللہ دا واسطہ پڑھو مصیبت پتہ ہے کہ جمعرات میں کیسٹ سنی کسی مولوی دی تو جمعے تاکہ خطاب کر چھوڑے آج کل رولہ یہ وے کتاباں پڑھنیاں کوئی نہیں مطالعہ کرنا کوئی نہیں اور میں جڑی بیان پہ کرنا اے بعد اس سی ڈی سنائے تو اڑے 14 طبق روشن ہون جتنے دلائل میں دے رہا یہ اجتہادی جنگ ہے عنادی جنگ نہیں اب اگلی بات جو بندہ اچھا میں وہی بات ہے بھئی طلحہ زبیر وہ ہے نا جن کو حضور نے فرمایا طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ ان پہ کیا فتوہ لگاؤ گے یہ باغی ہیں یہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں جن کو حضور جنتی کے وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں سمجھ کوئی نہیں آئی حضرت عقیل مولا علی کے چھوٹے بھائی حضرت امیر معاویہ کی طرف کھڑے ہیں وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں کوئی سمجھ کوئی نہیں ہے مطلب دوزخ کا سمجھو وہ کیا ہے اس کا مطلب سمجھو پھر بات بھی سمجھ آئے گی وگرنہ کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مولا علی فرمائے قتل آیا و قتل معاویہ فی الجنہ جڑا میرے طرف قتل ہویا وہ بھی جنتی جڑا ادھر قتل ہویا وہ بھی جنتی وہ تو دوزخ کی طرف بلا رہے تھے جنتی کی میں ہو گئے تو میں کیا جو ہمت ہوئے تو ناج البلاغہ بھی پڑھ لو پڑھو صحیح کس دیچ واقعی حلالی خون جوش ماردہ تو مولا علی دی خطبے پڑھ لو مولا علی کے فرمایا ان تو سا مولا علی دی آپ کو گل نہیں مرنی انہوں نے ساڑھا کے کچھ کیا ناج البلاغہ جو مولا علی دی خطبہ نہیں ہے میں بطور چیلنج پہ کہنا اگر خطبہ نہ ہوئے سیالی گردن کٹے سکتے اگر ہوئے تو امت فساد مت پاؤ کیا مولا علی آپ نہیں فرمایا کہ جڑا انہوں دا خدا ہو یا ساڑھا جڑا انہوں دا رسول ہو یا ساڑھا جڑی انہوں دی کتاب ہو یا ساڑھا جڑا انہوں دا قبلہ ہو یا ساڑھا جوڑا انہوں دا کلمہ ہو یا ساڑھا صرف اختلاف قصاص عثمان تسی اچھا میں کبھی گل پوچھتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مولا علی کی جنگ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقاضہ کس بات کا کیا تھا بولو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے یہی تھا مسئلہ نا اب اگلی بات توجہ سے ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی کی بیعت کی اب یہ صلح حدیبیہ ڈسکس ہو رہا ہے نا اب مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ مصطفیٰ نے صحابہ سے 1400 صحابہ بشمول مولا علی ابو بکر عمر ان سے بیعت کیوں لی بیعت کی وجہ بیان کرو بیعت کی وجہ بیان کرو کیوں بیعت اس لیے لی نا کہ جناب یہ 1400 صحابہ عمرے کے لیے حضور کے ساتھ جا رہے تھے کفار نے روک لیا مشرکین مکہ نے کہ جی ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے تو میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جا کے مشرکین مکہ کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں ایسی ہی بات ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بند کر دیا افواہ پھیل گئی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا یہی بات تھی نبی پاک نے فرمایا آؤ بیعت کرو اساں عثمان دا بدلہ لینا عثمان دا ابو بکر بیعت کیتی کہ نہیں عمر پاک کیتی کہ نہیں مولا علی پاک کیتی کہ نہیں عثمان پاک دی بیعت ہوئی کیویں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سجا ہاتھ تھگے کیتا فرمایا اے عثمان غنی دا ہاتھ تھے کہ اپنے ہاتھ دے اوتے ہاتھ پا کے حضور فرمایا اے عثمان دی بیعت میں خود پہ کردا اللہ انہوں دا پتہ بھی صاف کر دیتا جو آدم اگر غیب کا علم ہوتا غیب کا علم ہوتا تو حضور بیعت کیوں کرتے میں کہے 10 بیعت زندہ نہیں ہوندی ہے کہ مردہ نہیں ہوندی ہے سمجھے کوئی نہیں آئی
اللہ اکبر۔ اچھا بیعت کی سب سے، جب بیعت کی نا اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سونیا اے جنت بیعت تیرے ہاتھ جا دیتا انہیں سارے کل میں راضی ہو گیا۔ جنہوں نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ جب افواہ پھیلی، صرف افواہ پھیلی کہ قتل ہو گئے، افواہ پھیلی قتل ہو گئے تو حضور نے بیعت لی، اللہ فرماتے ہیں ان سے راضی۔ افواہ پھیلی تو حضور نے بدلے کے لیے بیعت لی، جب سچ مجھ شہید ہوئی تو سمجھ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن 5-6 سال دے پچھلے قرض ویران ہیں نا، توجہ کرو بھائی، بات میں دم ہے کہ نہیں؟ آپ میں دم خم ہے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے نا نا نا، نوجوان کھلے دل کے لوگ بیٹھے ہیں دلیل مانگتے ہیں، آج کل وہ کان تھے ہاتھ دھر کے چیکاں کوئی نہیں سندا، دلیل نوجوان دلیل مانگدا۔ بھئی یہ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا، اس یبایعونک تحت الشجرہ، اے سونے جن درخت تھلے بیعت کے تیری بیعت کی تھی۔ تو یہ بیعت کا پس منظر کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کفار نے روکا، مصطفیٰ نے عثمان غنی کو بھیجا کہ سمجھاؤ ہم عمرے کے لیے جنگ کے لیے، تو حضرت عثمان غنی کو انہوں نے بند کر دیا۔ افواہ کیا پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو میرے نبی نے فرمایا اتھے بیعت کرو عثمان دا بدلہ لینا۔ جب افواہ پھیلی تو مصطفیٰ بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، تو جب سچ مجھ شہید ہو تو سبحان اللہ۔ اگر وہاں عثمان غنی شہید ہو جاتے اپنے ایمان سے، بتاؤ مصطفیٰ کیا کرتے؟ اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا جاتے حضور بیعت کر چکے تھے، ہاں اتھے بیعت، عثمان دا بدلہ لینا، عثمان دا بدلہ لینا۔ آج لوگ عثمان دا نام نہیں سن دے، وہ دے بدلہ لینا اس تو حضور بیعت پہ کر دیں۔ میں کہا قرآن پڑھو، آکھے نہیں وہ غارج پہ آیا، میں کہا ٹیلیفون ملاؤ، وہ جڑا تو غارج رکھیا ہوا اسے بھی آئے تو اسی جو کوئی نہیں اللہ کا خوف کرو یار، کدھر چل پڑے ہو؟ دلائل سنو، دلائل۔ بھئی سچ مجھ جب شہید ہو چکے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اب بتاؤ امیر معاویہ کا مطالبہ درست تھا یا غلط؟ 100% درست، اور مولا علی نے بھی انکار، مولا علی نے بھی انکار۔ اب ذرا سچویشن سمجھنا، اب کسی نو سمجھ نہ آوے تو اس دی اپنی قسمت، سچویشن سمجھنا۔ مولا علی استحکام خلافت کو ترجیح دے رہے تھے کہ خلافت مستحکم ہو جائے پھر ان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، جبکہ امیر معاویہ کے سامنے یہ آیت بھی تھی اور آیت قصاص بھی تھی کہ نہیں قصاص ضروری ہے، اس لیے یا قاتلوں کو خود پکڑیں یا ہمارے حوالے کریں، ہم خود مک لینے ہیں۔ سمجھے کوئی نہیں آئی ہیں جی؟ اب حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا، آل سنت کا عقیدہ سنو، مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی مجتہد، امیر معاویہ بھی مجتہد، اور امیر معاویہ مجتہد بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531، حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، انہوں فقیہن، وہ مجتہد ہیں، وہ ایک پڑھیں ان کی مرضی، 3 پڑھیں ان کی مرضی، وہ بھی مجتہد یہ بھی مجتہد۔ اب مولا علی کا جو اجتہادی رائے تھی وہ استحکام خلافت کی تھی، امیر معاویہ کی جو اجتہادی رائے تھی وہ قصاص عثمان تھی۔ اس میں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ مولا علی اس معاملے میں مولا علی کی جو اجتہادی رائے ہے وہ مبنی بر ثواب ہے، یہ ثواب وہ گناہ والا ثواب گناہ والا وہ ثواب نہیں ہے، وہ سے نال ہوندا احساد نال ثواب ہے، ایویں سواد نہ لیا کرو، احساد نال ثواب ہے۔ اس کا مطلب ہے درست سمت واقع ہونا، وہ بھی ڈیسیجن میکر وہ بھی ڈیسیجن میکر، مگر مولا علی کا ڈیسیجن درست سمت واقع ہوا۔
اور امیر معاویہ کا جو جناب والا اجتہادی رائے وہ مبنی بر خطا ہے، اور یہ خطا وہ گناہ ثواب والی خطا نہیں ہے، یہ اجتہادی خطا ہے۔ مجتہد جو ہے اس میں بھی معجور ہے، اس کو ایک اجر دیا جائے گا، ان کا ڈیسیجن اپنا، ان کا ڈیسیجن اپنا۔ لیکن اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ مولا علی کی اجتہادی رائے درست سمت واقع ہوئی، اس لیے ان کو 2 اجر، اور امیر معاویہ کی جو اجتہادی رائے ہے وہ مبنی بر خطا، یعنی خطا اجتہادی پہ مبنی تھی، ان کو 1 ثواب ملے گا۔ اس میں آپس میں جو جنگ ہوئی وہ خالصتاً اجتہادی جنگ ہے، وہ انادی جنگ نہیں ہے، وگرنہ مولا علی ان کو فتوہ لگاتے، مولا حسن صلح کرنے سے پہلے کہتے توبہ کرو پہلے،